آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو شک اور یقین کے درمیان کی کشمکش کو سمجھاتی ہے۔ یہ ایک نوجوان کے سفر کی داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بھروسہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کہانی کو ہم نے 6 حصوں میں بانٹا ہے تاکہ اس سفر کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ہر مرحلہ ہمیں دکھائے گا کہ کیسے ایک شخص کا دیکھنے کا انداز پوری طرح بدل جاتا ہے، نصیحت سے شروع ہو کر ایک بہت گہرے سبق تک۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان زاہد اور اس کے والد ناصر سے۔ اور دیکھیے، ناصر کی جو باتیں ہیں نا، وہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ ان کی پوری دنیا بس ایک چھوٹی سی دکان تھی، زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اسی سادگی میں کہانی کا جو اصل نقطہ ہے نا، وہ چھپا ہوا ہے، یعنی محنت اور بھروسے کے درمیان کا رشتہ۔ تو ناصر کا فلسفہ بہت صاف تھا کہ انسان کی کوشش ضروری تو ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ وہ زاہد کو سمجھانا چاہتے تھے کہ اصل نتیجہ تو اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہی نکلتا ہے۔ مگر زاہد وہ ذرا پریکٹیکل سوچ کا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال اٹک گیا تھا کہ بھائی، اگر میری محنت ہی سب کچھ ہے تو پھر اس بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ یہی شک اس کہانی کا مرکزی نقطہ بنتا ہے۔ تو اب کہانی میں آتا ہے ایک نیا موڑ۔ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو زاہد کو اس کی جانی پہچانی دنیا سے باہر نکالتا ہے اور ایک انجان اور اکیلے سفر پر ڈال دیتا ہے جہاں اس کے یقین کا اصل امتحان ہونا تھا۔ والد کے جانے کے بعد زاہد بالکل اکیلا رہ گیا۔ وہ بھی اس صدمے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ کاروبار کی ذمہ داریوں نے اسے ایک ایسے سفر پر بھیج دیا جو اس نے پہلے کبھی اکیلے نہیں کیا تھا، اور یہی اس کی زندگی کا پہلا اصلی امتحان تھا۔ شروع میں تو زاہد کو لگا کہ یہ ایک موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بھائی وہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کسی غیبی مدد کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کا یہ سارا اعتماد بہت جلد ٹوٹنے والا تھا۔ سفر کے دوران حالات ایسے بدلے کہ وہ ایسی مشکلات میں پھنس گیا جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہاں پر نا ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی تبدیلی آتی ہے۔ دن کی روشنی میں جو خود اعتمادی تھی، وہ صحرا کی اندھیری بے رحم رات میں خوف میں بدل گئی۔ اب اس کی خود انحصاری کا جو سارا بھرم تھا نا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ راستہ بھٹک گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا، اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی اپنی کوششیں شاید کافی نہیں ہیں۔ تو جب سارے راستے بند ہو گئے اور ہمت نے بالکل جواب دے دیا، تب اسے اپنے والد کی باتیں یاد آئیں، اور اسی مایوسی میں اس نے زندگی میں پہلی بار سچے دل سے غیبی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور اس دعا کے جواب میں اس کا سفر ایک بہت ہی عجیب اور غیر حقیقی موڑ لیتا ہے۔ دیکھیں، اس کی دعا کا جواب کیسے ایک عجیب ترتیب میں ملنا شروع ہوا۔ پہلے تو اس کا گھوڑا ڈر کر بھاگا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے زاہد ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جو بالکل ویران اور پراسرار تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید یہاں کوئی پناہ مل جائے، لیکن وہاں ایک بہت ہی عجیب منظر تھا۔ پوری بستی میں صرف ایک گھر کھلا تھا، اور وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے اس کی الجھن اور بڑھا دی۔ اور یہ ہے کہانی کا سب سے اہم موڑ۔ جس لمحے زاہد کو لگا کہ چلو اپنی محنت سے پانی تو لے آیا، مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک اسی لمحے وہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ یہ ناکامی دراصل اس کے سبق کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ تو اسی مکمل ناکامی کے لمحے میں اصل سبق سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف زاہد تھا جو اپنی ناکامی پر غصے اور مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ معذور شخص جس نے بڑے سکون سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اپنے یقین پر بھروسہ کیا، اور نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ اور یہاں آ کر کہانی کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے۔ اس معذور شخص نے زاہد کو سمجھایا کہ جن چیزوں کو وہ آفت سمجھ رہا تھا، جیسے گھوڑے کا بھاگنا یا راستہ بھٹکنا، وہ دراصل اسے بچانے کے لیے ایک منصوبہ تھا۔ بس یہیں پر زاہد کی پوری دنیا بدل گئی۔ جو واقعات اس سے بدقسمتی لگ رہے تھے، اب وہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی گئی مدد نظر آ رہے تھے۔ یہ صرف سوچ کا ایک زاویہ بدلا تھا، لیکن اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر میں زاہد کے اس پورے سفر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟
تو آخر میں اس کہانی سے کچھ بہت اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ایمان دراصل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہماری اپنی عقل اور سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ کہ کبھی کبھی جو مشکل نظر آتی ہے وہ اصل میں ہماری حفاظت کا کوئی ذریعہ ہوتی ہے۔ اس معذور شخص کی یہ آخری بات ایک ایسی زندگی کی تصویر ہے جو مکمل غیر متزلزل بھروسے پر قائم تھی، اور یہ زاہد کے ابتدائی شخص سے بالکل الٹ تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی مشکل ہے جس کے اندر شاید کوئی نعمت چھپی ہو جسے ہم بس دیکھ نہیں پا رہے؟